جیسے دکان ہے سبزی والا پلان ہے انگلش ہے جہاں نام ہے چائنیز رائس پانی پہلے لا کے نمک ڈالا جا رہا ہے، ہاں جی ڈڑا مرچ ڈالی جا رہی ہے، سبزیاں ڈال دی گئی ہیں، کالی مرچ، بلیک، زیرہ، یا اللہ تیرا فضل۔ چاول ڈالے گئے ہیں جی، اب چاولوں کو مکس کریں گے، اس کے بعد دم دیں گے اور چاول تیار ہو جائیں گے۔ ہارون میرا سلام کری جا کے باجی ہاں ٹھیک ہے جی ادھر میں آیا تھا میں لا کے ہاں جی یہ تھوڑے درسگاہ شبیر صاحب چاچے غلام حیدر صاحب زادے ہاں جی یہ سر انجام ڈیوٹی دے رہے ہیں، یہاں کی مہربانی نال اسی آئے ہیں جی بہت اچھی بات ہے لو جی لو کڑے میں جہاز جگہ دے الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ برادران اسلام اہل سنت والجماعہ، قرآن پاک کی جو آیہ مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور آپ حضرات نے سننے کی سعادت پائی، یہ ان آیات میں سے 19ویں آیت ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یا ایہا الذین آمنوا سے شروع کیا۔ جیسا کہ پورے کا پورا قرآن پاک یہ متقین مسلمانوں مومنوں کی ہدایت کے لیے ہے، مگر اس کے اندر پھر خاص طور پر کچھ آیات ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے براہ راست آمنو کہہ کر ایمان والوں کے لیے نازل فرمائی ہیں۔ اس سے ایک اور بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب کے امتیوں کی ایک خاص تربیت کرنا چاہتا ہے جو دوسروں سے ہٹ کے ہے، اسی لیے ان کے لیے اس خاص لقب آمنو سے اللہ سبحانہ و تعالی نے آیات نازل فرمائی۔ جو آج کی آیت ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا شان نزول یہ ہے کہ شروع کے مسلمانوں میں کچھ ایسی رسم و رواج چلتے تھے
جو پرانے زمانے سے چلتے آ رہے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں وہ جو کام کرتے تھے، شروع اسلام میں بھی وہ کچھ کام کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ اسلام نے ان سے منع کیا، جو اچھی بات تھی اس کو باقی رکھا، جو بری بات تھی اس کو تبدیل کیا یا اس کو روک دیا۔ ان بری باتوں میں سے ایک یہ بھی بات تھی کہ جب ان کا کوئی شخص فوت ہو جاتا اور وہ اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جاتا تو وہ بیویاں بھی وراثت میں ترکے میں آتی۔ جس طرح وراثت میں ترکے سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اسی طرح وہ ان خواتین سے بھی فائدہ اٹھاتے، ان کو بیچتے یا ان کو غلط کام پہ لگاتے یا ان سے خود شادی کرتے۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا کہ ابو قیس انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، جب وہ فوت ہوئے تو انہوں نے بھی اپنے پیچھے بیویاں چھوڑی۔ ان کا ایک لڑکا ان کی کسی بیوی سے زبردستی نکاح کرنا چاہتا تھا، پرانے رواج کے مطابق، پرانے رسم و رواج کے مطابق۔ وہ خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو قیس انصاری کی بیوی ہوں، میرا خاوند فوت ہو گیا ہے اور اس نے اپنے پیچھے ایک اور خاتون چھوڑی ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ اب وہ بیٹا مجھے اپنے ترکے میں لینا چاہتا ہے، مجھے وراثت سمجھ رہا ہے اور میرے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دی اور اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیہ کریمہ نازل فرما دی، اور اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی نے خواتین کو، عورتوں کو، بیویوں کو وراثت سمجھنے سے، ترکہ سمجھنے سے منع فرما دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو عزت دی، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے خواتین کا اکرام ظاہر فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم زبردستی عورتوں کو میراث میں ترکے میں شامل کرو۔ ولا تعضلوہن، اور ان کو دوسرے مردوں سے نکاح سے نہ روکو جن کے ساتھ ان کا نکاح جائز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں خطاب شوہروں کو ہے جو اپنی عورتوں کو طلاق دے کر پھر انہیں نکاح ثانی سے روکا کرتے تھے۔ پہلے تو وہ طلاق دے دیتے اور پھر ان کو روکتے کہ وہ دوسرے مردوں سے نکاح بھی نہ کرے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول اور آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ ان مردوں کے لیے ہے۔ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تاکہ جو کچھ تم ان کو دے چکے ہو ان سے کچھ واپس لو۔ تو وہ حق مہر کے بدلے میں ان کو اس لیے روکتے تھے کہ وہ ان کو حق مہر واپس کریں، حق مہر کا پیسہ جو ہے وہ واپس کریں یا پھر کچھ زیادہ ملا کے واپس کریں۔ تو یہ ان کا خیال ہوتا تھا۔ إِلَّا أَن يَأْتِينَا بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، تمہارے روکنے سے، زبردستی تمہارے روکنے سے، کہ وہ آئیں کھلم کھلا بدکاری کو، کہ جب تم ان پر زبردستی کرتے ہو، کھانے کو دیتے نہیں ہو، دوسرے مردوں سے نکاح سے روکتے ہو، تو پھر وہ کیا کریں؟ یا تو وہ تمہارے ساتھ لڑیں گی، بد اخلاقی بد زبانی کریں گی، یا وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ برے کام کریں گی، تو اس کا وبال تم ہی پر ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ اچھی طرح سلوک کرو۔ عاشروہن، اس کا لفظ ہے یہ معاشرت سے بنا ہے، اور معاشرت کا معنی ہے اچھا سلوک کرنا، اچھے طریقے سے رہنا۔ اسی کو ہم انگریزی کے لفظ سوسائٹی سے بولتے ہیں، لیکن عربی زبان اور اردو زبان میں لفظ معاشرہ بولا جاتا ہے۔ تو معاشرہ کا مطلب ہی یہ ہے اچھے طریقے سے رہنا سہنا اور اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تم ان عورتوں کو
برا جانو، مکروہ جانو، ان کی کسی بری عادت کی وجہ سے یا ان کے کسی جسمانی نقص کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ انسان کی جو طبعی کراہت ہوتی ہے کہ وہ اچھی چیزوں کو، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی عورت میں کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے اس کی عادت میں جو اس کو ناپسند ہے، تو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو شاید تم کسی ایسی چیز کو پسند نہ کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بہت زیادہ خیر رکھی ہو۔ یعنی یہ انسان کو نہیں پتہ، انسان اپنی طبعی ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے کسی شے کو ناپسند کرتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کے اندر اس مرد کے لیے خیر کثیر رکھی ہوتی ہے تقدیراً۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قدرت میں، تقدیر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اگر اس کے ساتھ رہے گا تو میں اس کو یہ اچھائیاں اور یہ فائدے دوں گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شے میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھا ہو، بہت زیادہ بھلائی رکھی ہو۔ حضرات گرامی، اس آیہ کریمہ کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں اپنی خواتین کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک رکھا جائے اور ان کی حق تلفی نہ کی جائے، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں تمہارا ساتھی بنایا ہے، تمہارا جوڑا بنایا ہے، تو ان کے ساتھ زیادتی کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے۔ اسی سلسلے کی 20ویں آیہ کریمہ جو سورہ بقرہ سے شروع ہو کر سورہ نساء تک ہم پہنچے ہیں، تو اس میں 20ویں نمبر پر جو آیہ کریمہ آتی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، اے میرے حبیب کے امتیو، لا تأکلوا، تم نہ کھاؤ، اموالکم بینکم، آپس کے مال، آپس میں مال، بالباطل، باطل طریقے سے، غلط طریقے سے، الا ان تکون تجارتاً، مگر یہ کہ وہ تجارت ہو، عن تراض منکم، باہمی رضامندی سے، ولا تقتلوا انفسکم، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے ساتھ، تم پر بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ حضرات گرامی، اس آیہ کریمہ جو ہمیں بتا رہی ہے کہ انسان اپنی فطرت میں بہت کمزور واقع ہوا ہے۔ جب یہ اپنی انسانی زندگی میں، ظاہری زندگی میں کمزور ہے، تو آخرت کی زندگی جس کے اندر اس کے برے کاموں کی وجہ سے اس کو عذاب ہو سکتا ہے، تو اس سے بھی بچنے کا بندوبست کرے اور دوسرے لوگوں کا بے جا مال جو ہے ظلماً زیادتی کر کے نہ کھائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھایا کرو، بالباطل، نہ حق، ظلماً، ستم کر کے۔ یہ جو بالباطل ارشاد فرمایا ہے، اس کے اندر رشوت بھی آتی ہے، سود بھی آتا ہے، جوا بھی آتا ہے، غصب یہ بھی آتا ہے، رہزنی بھی آتی ہے، خیانت بھی آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں باطل میں شامل ہیں۔ تو مومنوں کو ان سب کاموں سے منع کیا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو رشوت نہ لیں، نہ دیں، سود کسی سے لیں، نہ کسی کو سود دیں، نہ جوا کھیلیں، نہ کسی کا مال برے طریقے سے، غلط طریقے سے غصب کریں، نہ رہزنی کریں، راستے میں کھڑے ہو کر کسی کا مال لوٹنا، اور نہ خیانت کے ساتھ کسی کا مال لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک لفظ فرما کر ان سب طریقوں سے منع فرما دیا ہے۔
مگر اجازت بھی دی، اجازت دی الا ان تکونا تجارتن، مگر یہ کہ تمہارا جو معاملہ ہے وہ تجارت سے ہو، تم ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرو، لین دین کرو مال کا، پیسے کا، اور تجارت کر کے ایک دوسرے کے مال سے ایک دوسرے کو فائدہ اٹھاؤ، تم اس سے فائدہ، اس کے مال سے فائدہ اٹھاؤ، وہ تمہارے مال سے فائدہ اٹھائے۔ ان تراض منکم، یہ جو تجارت ہے یہ بھی تمہاری آپس کی رضامندی سے ہونی چاہیے، زبردستی کسی سے تجارت بھی نہیں ہونی چاہیے، اور وہ بھی جو قیمت ہے کسی شے کی وہ بھی طے کر کے ہونی چاہیے، اور اس میں بے شک آپ بہو تو کرو، اس کی اسلام نے اجازت دی ہے کہ بہو تو کیا جائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب حسنین کریمین میں سے کسی کو یا دونوں کو بازار بھیجا کرتی تھی تو ان سے کہا کرتی تھی کہ دکاندار سے بھاؤ تاؤ کر کے لینا کوئی شے، تو یہ بات ہمیں سمجھائی گئی ہے، اور تجارت میں یہ جائز ہے، بھاؤ تاؤ کیا جائے، اور اس بھاؤ تاؤ کے بعد رضامندی سے لین دین اور تجارت کی جائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اس کے 4 معنی ہو سکتے ہیں، مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل نہ کرے، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی مسلمان کو دوسرے مسلمان کو قتل کرنے کا قطعاً کوئی حق نہیں ہے، کسی بھی وجہ سے اور کسی بھی بہانے سے۔ ہاں، اگر حاکم اسلام کسی بندے کو قتل کرے کسی جرم کی وجہ سے تو اس کو جائز ہے، لیکن کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل نہ کرے، کیونکہ اگر وہ اس کو قتل کرے گا تو بدلے میں قصاص کے طور پر اس مسلمان کو قتل کر دیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نے کسی دوسرے کو قتل کیا تو تم نے اپنے آپ کو قتل کیا۔ دوسرا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ کوئی مسلمان گناہ کا ارتکاب نہ کرے، اگر اس نے گناہ کا ارتکاب کیا تو اس کو دنیا میں سزا ملے یا نہ ملے لیکن آخرت میں سزا ضرور ملے گی، تو یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ تیسرا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان غصہ کی وجہ سے یا جذبات میں آ کر خودکشی نہ کرے، کیونکہ یہ حرام ہے۔ یہ بھی ہے لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اور چوتھا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناجائز نہ کھایا کرو، کیونکہ اس طرح بھی تم اپنے نفسوں کو ہلاک کرتے ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی جس بھائی کا مال تم نے کھایا ہے آخرت میں اس کا بدلہ اس کو ضرور دلوائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے اگر تم نے ظلماً کسی بھائی کا مال کھایا ہے تو تم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے۔ آخری الفاظ آیہ کریمہ کے یہ ہیں ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے ساتھ رحم فرمانے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے ساتھ بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی ساری باتیں واضح طور پر بیان فرما رہا ہے تاکہ تم ان باتوں سے بچو جن کی وجہ سے تمہیں اس دنیا میں سزا ہو سکے یا آخرت میں تمہیں عذاب ہو سکے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو ان باتوں سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ واضح ارشادات فرمائے ہیں۔ حضرات گرامی، اسی سلسلے کی جو 21ویں آیہ کریمہ ہے وہ سورہ نساء میں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ان اللہ کان عفوا غفورا۔ برادران اسلام، ابھی تک ہم نے جتنی بھی آیات کریمہ کو پڑھا ہے، تلاوت کیا ہے، ان کا ترجمہ کیا ہے، ان کا مفہوم سمجھا ہے، تو اس سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو، مومنوں کو
ایسی زندگی سکھا رہا ہے جس زندگی کے اندر کوئی شک و شبہ نہ ہو، جس کے اندر کسی قسم کا کوئی ایسی چیزیں نہ ہو کہ کسی دوسرے کے اوپر اعتراض ہو سکے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ تمہاری جو ظاہر کی زندگی ہے وہ بھی پاک ہو اور تمہاری جو باطن کی زندگی ہے وہ بھی پاک رہے۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ظاہری زندگی اور باطنی زندگی دونوں کی پاکی کا ارشاد بیان فرما رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو تم صلاۃ کے قریب نہ جاؤ۔ صلاۃ کے دو معنی ہیں، صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے اور صلاۃ کا معنی مسجد بھی۔ تو صلاۃ کے دونوں معنی ہیں، نماز بھی اور مسجد بھی۔ مسجد کے لیے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ، تو یہاں صلوات سے مراد مسجد ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ اور تم مسجد کے قریب نہ جاؤ۔ کب؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، جب تم نے شراب پی رکھی ہو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ سبحانہ و تعالی نے شراب کو مکمل طور پر حرام نہیں فرمایا تھا، اس کی برائی بیان فرمائی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پہ یہ فرما رہا ہے کہ تم نہ تو نماز کے قریب جاؤ اور نہ مسجد کے قریب جاؤ۔ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، یہاں تک کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، یہاں تک کہ تم جاننے لگو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، یعنی نشے کی حالت سے نکل جاؤ اور تمہیں پتہ ہو کہ تم اچھی بات کہہ رہے ہو یا غلط بات کہہ رہے ہو، تم اپنے ہوش میں ہو، اپنے حواس میں ہو۔ تو اس وقت تک، جب تک تم اپنے حواس سے باہر ہو اور نشے میں ہو، اس وقت تک تم نے مسجد میں بھی نہیں جانا اور اس وقت تک تم نے نماز کے قریب، مسجد میں بھی نہیں جانا اور نماز کے قریب بھی نہیں جانا۔ وَلَا جُنُبًا، اور جب تم جنبی ہو، جنبی وہ ہے کہ جب کسی مرد پر غسل، بالغ مرد پر غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس کو فقہ کی زبان میں جنب کہتے ہیں۔ اِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، یا تم مسافر ہو، حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ تو غسل کرنے سے پہلے تم مسجد میں بھی نہیں جانا اور نماز بھی نہیں پڑھنی۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا آیا گیا کوئی شخص تم میں سے کسی الگ جگہ پر، پردے والی جگہ پر پیشاب پخانہ کرنے کے لیے، او لامستم النساء، یا وہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ملاپ کیا، فلم تجدوا ماء، پس اگر تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا، پس تم تیمم کر لو، صعیدا طیبا، پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، پس اس مٹی کو تم اپنے چہروں پر ملو اور اپنے ہاتھوں پر۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرمانے والا ہے اور غفور ہے، ڈھانپنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے گناہوں کو، تمہاری غلطیوں کو، تمہاری کمزوریوں کو ڈھانپنے والا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، مسجد کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، اس حالت میں جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہتے ہو۔ جب تم مکمل ہوش و حواس میں ہو تب مسجد میں جاؤ، تب تم نماز پڑھو۔ ولا جنبا، اور نہ جنابت کی حالت میں، الا عابری سبیل، مگر جب تم راستے پر جانے والے ہو، حتی تغتسلوا، تو تم غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا پیشاب پخانے کے لیے جاؤ، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے ملاپ کیا ہو، تو اس وجہ سے تم پر غسل فرض ہو گیا ہو،
اور تمہیں پانی نہ ملتا ہو کسی جگہ پہ، آپ سفر میں ہو تو پھر تمہیں پانی تو نہیں ملے گا، تو پانی نہ ملتا ہو تو پھر تم کیا کرو، فتیمموا، تو تیمم کر لو۔ تیمم کا لغوی معنی ارادہ ہے، ارادہ کرنا۔ کس بات کا ارادہ کرنا؟ کہ میں یہ جو تیمم کر رہا ہوں میں اس کے ساتھ پاکی کو ظاہر کر رہا ہوں، پاکی کر کے میں نماز پڑھوں گا۔ فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے، یعنی ایسی مٹی یا گرد جس پر ناپاکی نہ ہو۔ فامسحوا، پس تم مسح کر لو۔ یہ مسح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاک مٹی کو ہاتھوں سے لگا کر چہرے پر ملنا، اور پھر اسی طرح پاک مٹی کو ہاتھوں پہ لگا کر کوہنیوں سے ملنا، کوہنیوں پر ملنا، اس کا معنی ہے مسح کرنا۔ بوجوہکم وایدیکم، اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو۔ حضرات گرامی، یہ جو تیمم ہے اس کے لیے 6 چیزیں ضروری ہیں۔ تیمم کرنے کے لیے 6 چیزیں ضروری ہیں۔ پاک مٹی کا ہونا یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نیت کا ہونا۔ نیت جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ نیت اس معنی میں کہ میں یہ تیمم کر کے پاکی حاصل کر رہا ہوں اور نماز پڑھوں گا، قرآن پاک پڑھوں گا یا کوئی بھی نیک کام کروں گا جس کے لیے طہارت ضروری ہے۔ پھر گرد آلود ہاتھ، پھر دونوں گرد آلود ہاتھوں کو ایسے مل کے اس کو جھاڑ لینا ہے۔ ضروری نہیں کہ مٹی جو چہرے پہ بھی لگائیں، بس یہاں مٹی پہ لگایا، پھر ہاتھوں کو جھاڑ لیا، پھر اس کو چہرے پہ مل لیا۔ تو یہ تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ نماز کی نیت کرنا، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ منہ اور ہاتھوں کو کونیوں تک مسح کرنا، اور جو چھٹی شرط ہے وہ یہ ہے کہ 2 بار ہاتھ مٹی پہ مارنا، 1 بار نہیں 2 بار مارنا، تاکہ مٹی اچھی طرح لگ جائے، 1 بار ہاتھوں کو لگے، دوسری بار چہرے کے لیے لگے۔ تو حضرات گرامی، یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر کو لے کر باہر نکلے ہوئے تھے، تو کسی جگہ پہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا، اور وہاں پہ دیر لگ گئی، آگے جا کے سوئے، وہاں پہ پانی نہ ملا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وساطت سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو اس وقت یہ آیہ کریمہ اتری تیمم والی۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قبیلہ ہے، خاندان ہے، آپ کا گھر ہے، اس کی وجہ سے بہت سی سہولتیں اس امت کو میسر آئی ہیں، جن میں سے ایک سہولت تیمم بھی ہے کہ تیمم کرنا وضو کا قائم مقام بن جاتا ہے، تیمم کرنا غسل جنابت کا قائم مقام بن جاتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو پانی میسر نہ آئے تو وہاں پہ آپ تیمم کر لو۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرمانے والا ہے اور تمہاری کمزوریوں کو بخشنے والا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا کرم ہے، فضل ہے، جو اس نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اپنی اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اسوہ حسنہ کو آپ کی محبت اور عشق میں محو ہو کر اور گم ہو کر سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ Allah